السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں و دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار یہ بات ہمیں یاد دلایا ہے کہ شیطان ابلیس انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے اسے کھلا ہوا دشمن قرار دیا، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی وہ کھلم کھلا ہمارا دشمن ہے، ہمارا بدخواہ ہے، ہمارا غارت گر ہے۔ وہ نظر اگرچہ نہیں آتا لیکن اس کا کرتوت ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جو کچھ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ صاف طور پر اس کا ڈسپلے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر شر جو غالب ہے اس کے پیچھے شیطانی قوت ہی ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی شرارتوں کو، اس کی ہلاکتوں کو، اس کے حملوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے، لیکن اس کی طرف سے ہم ایک دم غافل ہیں۔ بھائی دشمن جو ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے۔ آپ کے جتنے بھی دشمن یہاں اس زمین پر ہوں گے ان میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور تسلیم کرنے اور ماننے کے بعد اس کے اٹیک، اس کے حملوں، اس کی غارت گری سے آپ احتیاط کرتے ہیں، تحفظات آپ کے ساتھ ہیں؟ میرے بھائیو، ہم بہت غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے ابلیس اپنی پوری فوج کے ساتھ لگا ہے، اپنے مشن پہ، اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ وہ تو جہنم میں جلے گا، لیکن ہمارے اور آپ میں سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کے جہنم میں جلانے کی کوشش وہ کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے رب کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے اندر شیطان اور شیطان کی دشمنی اور اس کے مقصد اور اس کی چالوں کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس کی چالیں کیا ہے، اس کا خفیہ پلان کیا ہے، وہ کیسے واردات انجام دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم قیلولہ کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، مطلب اپنا قیلولہ بھی
وہ برباد کر رہا ہے ہمارے اور آپ کی گمراہی کے پیچھے. اتنا زیادہ وہ جہنم کے لیے وہ دنیا میں محنت کر رہا ہے, اور جہنم کے لیے جتنا وہ دنیا کے اندر کوشش اور محنت کر رہا ہے اتنا شاید ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جب اسے رادے درگاہ کیا, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھگایا, اس کو دھکارا کہ نکل جا, تو مغرور ہے, تو اللہ کے سامنے اپنی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے, نکل جا یہاں سے. تو اس نے, شیطان نے اپنے اندر کی ساری جو دشمنی تھی اور اس کا جو پلان تھا اس نے اس کو اگل دیا, اور اس نے کہا اے میرے رب, تو نے مجھے تو کہیں کا نہیں چھوڑا, رب بما غویتنی, تو نے مجھے تو کہیں کا نہیں چھوڑا, میری عبادت, میری ریاضت, میری فرما برداریاں سب اکارت گئی. تو سن لے, میں زمین میں اس آدم کی اولاد کے لیے اس کے گناہوں کو مزین کروں گا, خوبصورت بناؤں گا, پرکشش بناؤں گا, گناہوں کو مزین کروں گا, خوبصورت بناؤں گا, پرکشش بناؤں گا, ملمہ چڑھاؤں گا اس کے پاس, تاکہ یہ اس کی طرف لپکے, تاکہ اس کو کرنے کے لیے یہ بڑھے اس کی طرف. دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں گناہوں کو مزین کروں گا, یہ محسوس کر سکتے ہو آپ, محسوس کرتے ہو. کوئی بھی گناہ اگر آپ سے ہوا ہے تو اس گناہ کے تعلق سے آپ کے دل میں احساسات کیا ہیں, آپ کے ذہن کے اندر کیسے خیالات آئے, ان خیالات کے اندر غور کرو. وہ شیطان اس کو مزین کر رہا تھا, اس کے تو ملمہ چڑھا رہا تھا. شرک کرائے گا, شرک کے اوپر توحید کا لیبل لگا دے گا. بدعت کرائے گا, بدعت کے اوپر سنت کا ٹائٹل لگا دے گا. اور گمراہی کے اوپر ہدایت کا ملمہ چڑھا دے گا. ایسے جتنے بھی گناہ, معصیت شیطان دنیا میں انسان سے کرا رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس شخص کے ذہن میں اس کی سنگینی کو کم کر کے کرا رہا ہے. اب دیکھیے اور نظر کو دوڑائیے کہ 12 ربیع الاول کی بدعت کرا رہا ہے نبی کی محبت کا ملمہ چڑھا کر کے, کہ آپ یہ بدعت کرو, ایک تیسری عید ایجاد کرو, اس کے اندر خرافات کرو, ڈی جے بجاؤ اور پکارو نبی کو یا رسول اللہ, اور دنیا بھر کے خرافات کرو, اور کیا کہو, نبی کی محبت, نبی سے عشق, نبی سے لگاؤ. جن کو سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہو. ابلیس بنا دیا ان کو جو اس بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اور عین موحد اور مومن بنا دیا, اور عاشق رسول بنا دیا ان کو جو اس بدعت کے اندر سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ گناہ کو مزین ہی تو کرنا ہوا. بدعت کے اوپر محبت کا لیبل چڑھا دیا, ایک پوری امت کو ماتم میں ڈبو دیا, اور کیا کہہ دیا, آل بیت کی محبت, آل بیت سے تعلق. اگر تم کو غم نہیں ہے, اگر تم کو درد نہیں ہے, تم کالا کپڑا نہیں پہن رہے, تم اپنے پیٹھ پر اپنے آپ کو زخمی نہیں کر رہے, اس کا مطلب شہادت حسین سے تم کو غم نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تم کو غم نہیں ہے, صدمہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آل بیت کی محبت کا نام لے کر کے بدعت کرا رہا ہے, کہیں نبی کی محبت کا نام لے کر کے بدعت کرا رہا ہے, اور کہیں اولیاء اللہ سے محبت کے نام پر بدعت کرا رہا ہے. آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ جائیے, ہر گناہ کو اس نے ایک ٹائٹل دے دیا ہے, ایک نام دے دیا ہے, اس کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے, اس کی قباحت اور شناعت کو کم کرنے کے لیے.
یہ وہی چیز ہے جس کو وہ اللہ کے سامنے کہہ چکا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر میں گناہوں کو اس کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، حسین بنا دوں گا، اس کو پرکشش بنا دوں گا۔ کتنی خطرناک طریقے سے دنیا میں وہ یہی کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ آپ دور نہ جائیے، ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ آدم لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت تمہارے لیے تمہارے حوالے ہے۔ وہ درخت مشرق مغرب سب جگہ جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، ہاں لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے کہا قریب بھی نہ جانا، کھانا تو درکنار، قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ آدم علیہ السلام اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے؟ کیسے ممکن ہوا میرے بھائیو؟ کیسے آسان ہو گیا، یہ کیسے سہل ہو گیا؟ کیسے آدم علیہ السلام کے قدم اس درخت کے طرف اٹھ گئے؟ کیسے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو توڑ لیا؟ کیسے آدم علیہ السلام نے اس کے پھل کو اپنے منہ سے لگا لیا؟ کیسے یہ ممکن ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا واضح لفظوں میں لا تقربا هذه الشجرہ، انگلی رکھ کر کے بتا دیا آدم یہی درخت قریب نہیں جانا اس کے۔ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے وہی کیا میرے بھائیو جو اس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، خوبصورت بنا دوں گا، اس کی شناعت قباحت برائی کو میں ختم کر دوں گا، اس کے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈال کے، خیالات ڈال کے، اوہام ڈال کر کے اتنا زیادہ میں اس کو ذہن کے اندر وسوسے ڈالوں گا کہ وہ گناہ کی نفرت ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے۔ اس نے کیا کہا؟ دیکھو کیسے مزین کیا گناہ کو آدم علیہ السلام کے لیے، اور ہمارے دادا نے کھا لیا، اور جو کچھ بیچارے بھوکتے، جو کچھ ان کے اوپر گزری، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس پھل کو کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کتنا روئے، ہمارے دادا، کتنی بڑی قیامت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، کتنا گر گڑائے اللہ سے، دوبارہ اس جنت کو پانے کے لیے کتنا زیادہ اپنے آنسوؤں کا خزانہ انہوں نے لٹایا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، کیسے اپنے درد کو نکال کر کے اس دعا میں رکھ دیا آدم علیہ السلام نے، اور یہ دعا خود اللہ نے سکھلایا ان کو۔ کیسے ممکن ہوا کہ اس کا پھل کھا لیا آدم علیہ السلام نے جبکہ اللہ نے منع کر دیا تھا؟ میرے بھائیوں نے شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا آدم کیا تم اس درخت کو اتنا زیادہ سیریس لے رہے ہو؟ اتنے دن تک تو تم بچے، ارے اتنا پرہیز کر لیا تم نے، اتنا پرہیز کر لیا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جا رہے ہو؟ ارے اتنا کوئی بہت زیادہ سنگین بات نہیں ہے، اتنا زیادہ تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اس درخت کے بارے میں۔ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ بس اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، تم دونوں کھا لو گے نا تو فرشتے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو فرشتہ ہونا غلط بات ہے کیا؟ ارے آج ہمارے اندر کوئی شرافت اور اچھائی دیکھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ فرشتہ نظر آتا ہے۔ فرشتہ ہونا تو اچھی بات ہے، فرشتہ ہونا تو مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے، تو ان عورتوں کی طرف ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ دیکھو کیسے مزین کر رہا ہے، کھا لو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، فاسق و فاجر نہیں ہوگے، اللہ کے نافرمان نہیں ہوگے، فرشتہ ہو جاؤ گے تم۔ تو فرشتہ کہہ کر کے تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ وہ مقدس مخلوق، وہ شرف و فضل والی مخلوق جو اللہ کا جن کو قرب و خاص حاصل ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے اور جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، وہ مخلوق تم بن جاؤ گے، تم خاکی سے نوری بن جاؤ گے۔ آدم بڑی بات ہے یہ تو کھانا چاہیے تم کو۔ اور کیا کہا؟ آدم کیا اس درخت کے پھل کو لے کر کے اتنا زیادہ آپ بچ رہے ہیں؟ ارے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے او تکون من الخالدین، یہ جو جنت آپ کو ملی ہوئی ہے نا،
یہ جنت آپ کو ملی ہوئی ہے. اس پھل کو کھانے کے بعد ایک گارنٹی اور آپ کو مل جائے گی. کیا؟ کہ اس جنت کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک ہو جاؤ گے. یہاں سے تم کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. یہاں سے کبھی تم کو دیش نکالا نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں، حالات جب آدمی نعمتوں میں ہوتا ہے تو کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں اسے چھن جائے؟ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ جن نعمتوں میں میں ہوں. دراصل کیا تھا؟ شیطان آدم علیہ السلام کے اندر گھس کر کے اور داخل ہو کر کے سب دیکھا تھا. انسان کی کمزوریوں کا اسے علم تھا. انسان کی کمزوریوں کو اسے علم تھا. اس کو پتا تھا کہ انسان ایسا واقع ہوگا کہ نعمتوں کو جب وہ پائے گا تو نعمتوں سے محروم نہیں ہونا چاہے گا. تو کہا آدم اگر یہ پھل نہیں کھاؤ گے نا تو کبھی تم اس جنت سے نکل بھی سکتے ہو، کبھی اس سے محروم بھی ہو سکتے ہو. یہ جھرنے، یہ دودھ اور یہ شہد کی نہریں، یہ تر و تازہ پھل، یہ خوشبودار ہوائیں، یہ زعفران کی مٹی اور یہ باغ و بہار جگہ، کبھی تم اس سے محروم بھی ہو سکتے ہو. لیکن یہ پھل کھا لو گے تو جنت پکی ہے تمہارے لیے، پھر اس سے کبھی تم نکل نہیں سکتے. میرے بھائیو، چٹان پہ بھی پانی گرے نا اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. شیطان یہی کرتا رہا اور ایک دن آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے گیا اور ارے کہا ٹھیک ہے ایک بات تو کھا لو. چلو ٹھیک ہے، روز ایک بار تھوڑا چک تو لو. ایسے کیا ہوگا اس نے اور کھلا دیا. کھا لیا آدم علیہ السلام نے پھل. میرے بھائیو، حدیث تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے تجھے منع کیا تھا، اس کے بعد بھی تم نے پھل کھا لیا. ایسا کیسے کیا تم نے؟ یہ جرات کیسے تم سے ہو گئی؟ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جملہ کہا اللہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ تیرا نام لے کر کے کوئی جھوٹ بولے گا. قرآن میں ہے نا سورہ اعراف میں وقاسمہما، قسمیں کھا کھا کر کے اس نے یقین دلایا اپنی باتوں کا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو. اے اللہ تیرا نام لے کر کے، تیری قسم کھا کر کے، تیرا واسطہ دے کر کے کوئی جھوٹ بھی بولے گا، اتنا گیا گزرا ہوگا، کوئی اتنی سطح تک آ جائے گا، یہ مجھے یقین نہیں تھا، بس اس سے میں دھوکا کھا گیا. اس سے آپ سمجھ لیجئے شیطان آپ کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. معصیت، نافرمانی اور سطحیت اور سفلا پن کے آخری حد تک جا سکتا ہے وہ، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا اس نے کہا کہ اے میرے رب تو نے تو مجھے کہیں گا نہیں چھوڑا، لیکن اس انسان کو، اس آدم کو، اس کی اولاد کو میں نہیں چھوڑوں گا. گناہوں کو مزین کروں گا اس کے لیے، لاؤں گا گناہوں کی طرف اور کرواؤں گا اس سے گناہ. سب سے پہلے یہ حربہ اس نے آدم علیہ السلام پر آزمایا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو پھل کھلا دیا اور ان کے جو لباس تھے، جو پروٹوکول تھا جنت کا، وہ ختم ہو گیا. اس پھل کو کھانے کے بعد جنت کا پروٹوکول سب ختم. کہتے درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. میرے بھائیوں، یہاں ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرے، وہ انسان کو پریاں کرے، اس کی شرمگاہ کو منظر عام پر لائے، اسے لباس سے عاری کرے. یہ اس کا حربہ ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے. اب آپ اس بات کو ذہن میں لے کر کے اور دنیا کا منظرنامہ دیکھیے، کتنا ننگا کر دیا، کتنا ننگا کر دیا. ایک ہم ہیں کہ ہم نے حیا، شرم، حجاب، برقع کو لازم پکڑا ہوا ہے، ورنہ یہ تو ہر کسی کے یہاں فیشن بن چکا ہے. فیشن کے نام پر عورتیں ننگی ہو گئی، اپنے حجاب کو نکال کر کے پھینک دیا. پبلک مقامات، ساحلی مقامات، اسٹیشن، جہاں بھی دیکھو بے حیائی، بے شرمی کا نظارہ ہے. ننگا کر دیا اس نے آدم کی اولاد کو. تو میرے بھائیو، شیطان نے جو ہتھ کنڈا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہہ کر کے آیا تھا، اس میں وہ بہت کامیابی کے ساتھ عمل کر رہا ہے. شیطان نے قابیل سے حابیل کا قتل کرا دیا، ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا قتل. اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو وسوسہ کیا. ابلیس نے قابیل کے دل و دماغ میں آگ لگا دی اپنے بھائی کے خلاف.
اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. اسی لیے میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی اس بات کو آپ نوٹ کرو کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے. قابیل نے جب مار دیا حابیل کو تو بہت پچھتایا، بہت رویا. وہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارے کچھ بھی تھا، میرا بھائی تھا، ایک لڑکی کے لیے میں نے اپنے بھائی کو مار دیا. اس وقت کبھی انسان مرا نہیں تھا، تو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا جائے یہ قابل کو نہیں معلوم تھا. اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پر لے کر کے وہ دوڑ رہا تھا جنگل کے اندر. کیا کروں، میرے بھائی کو تو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا نا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا بھیجا اور اس کوے نے زمین کو کھودا اور ایک مرے ہوئے کوے کو اس زمین اسے گڈھے میں گرایا اور اوپر سے مٹی ڈالا اس کوے نے. تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے قابیل کو سکھلایا کہ اب اپنے بھائی کو مار دیا، اس کی لاش کو ڈھونے کا کیا فائدہ، مٹی کے اندر دبا دے، دفن کر دے. تو کہتا ہے یا ویلتا ھذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ ابھی تک میں اپنے بھائی کے آخری رسوم ادا نہیں کر سکا. یہ کیا ہے؟ اگر اسی جنون میں وہ ہوتا جس جنون میں وہ قتل سے پہلے تھا تو اپنے بھائی کو مار کے لاش چھوڑ کے چلے جاتا، لیکن لاش کو دفن کر کے اس کی تدفین کر کے تب وہ وہاں سے گیا. کیونکہ شیطان گناہ کرا کر کے جا چکا تھا. اور حقیقت میں شیطان جب گناہ کرا دیتا ہے نا تو کنارے کھڑے ہو کر کے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو نے کیا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تو تیرے اندر وسوسہ کیا ہے، میں نے تو خیالات تیرے اندر ڈالے ہیں، اس کو ابھارا ہے، کام تو نے کیا ہے، میرا کام وسوسہ کرنا تھا، میں نے کیا ہے، میرا کام ہے، میں بول کیا ہوا ہوں، تیرا کام تھا بچنا، تو نہیں بچا، اب تو بھگتنا اس کو. اور روز قیامت یہ کہے گا اللہ میرا کیا قصور، میں نے وسوسہ کیا ان کو، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے گیا تھا، میں نے صرف اس کو پش کیا تھا، خیالات ڈالے تھے، یہ تو میں کہہ کے گیا تھا، یہ تو میرا کام تھا، اس کو بچنا چاہیے تھا. تو وہ زمین کے اندر وہ یہ واردات انجام دے رہا ہے کہ گناہوں کو مزین کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہہ دیا کہ دوسرے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو رعایت کر دے گا، خیال کر لے گا، اس کی رحیمی کبھی جوش مار سکتی ہے اور دوسرے تمام گناہوں کو بخش کر کے اللہ تعالیٰ سیدھا اس کو جنت میں پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر شرک کا کیس ہے، اگر شرک کا بال آ گیا ہے اعمال کے شیشے میں، تب تو بخشش نہیں ہوگی. وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا باپ ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، اگر شرک کا کیس ہے تو اللہ کہتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت میں نہیں جا سکتے. یہ جان لیجئے میرے بھائیوں، سارے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک کے ساتھ نہیں. یہ اس کا عقل فیصلہ ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا کیا شمار و قطار، اگر یہ پیغمبر، اس پیغمبروں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ پیغمبر شرک کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا. حالانکہ پیغمبر شرک کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے مثال دے دیا یہ بتانے کے لیے کہ شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے. لیکن شرک، اللہ کے ساتھ شرک، یہ دنیا کے اندر کیسے آیا میرے بھائیوں؟ یہاں بھی شیطان نے شرک کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، ملمہ چڑھایا. کیسے؟ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ نوح کے اندر آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے ان کی قوم کے اندر، وہ جب مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور ایک اچھی زاہدانہ اور عابدانہ اور متقیانہ زندگی انہوں نے لوگوں میں گزاری تھی، ان کا جب انتقال ہو گیا تو شیطان آیا اور لوگوں سے کیا کہتا ہے، ان کی تصویریں لے کر کے کہ یہ جانتے ہو نا تم ان کو، ہاں
ارے یہ تو ہماری قوم کے بڑے نیک انسان گزرے ہیں. کہا دیکھو تم جانتے ہو لیکن تمہاری اولاد بھول جائے گی، کیونکہ دھیرے دھیرے یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، دھیرے دھیرے تم اور تمہاری اولاد سب بھول جائیں گے کون تھے. اگر ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی نیکیوں کو یاد رکھنا ہے، اور یہ تمہاری چاہت ہے کہ ان کے متقیانہ زندگی سے لوگوں کو تحریک ملے اور لوگ بھی ان کی طرح اچھا بننے کی، نیک بننے کی، صالح بننے کی کوشش کریں، تو ان کی مورتیاں بنا کے وہاں رکھ دو جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے. بس ان کو دیکھ کر کے لوگ یاد کریں گے کہ ہاں اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے. دیکھو شیطان شرک کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. مزین کیسے کر رہا ہے آپ غور کیجئے اس کو. اسی کی یہ چال ہے، تمام گناہوں کو مزین کر کے انسان کے سامنے لے کر کہتا ہے. اب ایک قدم اس نے طے کر لیا، لوگ سمجھ گئے کہ ہاں ان کو حقیقت میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ان کی مورتیاں رہیں گی تو لوگوں کو یاد رہے گا کہ ہاں یہ نیک اور اچھے لوگ تھے. ان کی مورتیاں جگہ جگہ بنا کے رکھ دیا گیا. تو ایک نسل تو ایسی گزر گئی، بڑے نیک لوگ تھے، ان کی طرح ہر کوئی بننا چاہیے، صالح بننا چاہیے، عبادت گزار بننا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ایسے لوگ ایک نسل تو اسی طرح اسی اینگل سے ان کی مورتیوں کو لیتی رہی کہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے اور ہم کو ایسے ہی رہنا ہے. تو یہ نسل گزر گئی. دوسری نسل آئی تو ان کے پاس شیطان آیا اور کہتا ہے کہ جانتے ہو تمہارے باپ دادا نے ان مورتیوں کو کیوں یہاں پر نصب کیا تھا؟ جانتے ہو تمہارے آبا اور اجداد کیوں یہ مجسمے یہاں پر نصب کر کے گئے؟ کہاں یہ اچھے لوگ تھے، کہاں وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات تم کو اور بتاتا ہوں. یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کے قریبی لوگ تھے، پہنچے ہوئے لوگ تھے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ جو چاہیں اللہ سے کرا لے. ان کی اللہ کیا چلتی ہے، یہ جو چاہے اللہ سے کرا لے، اللہ ان سے راضی ہے. اگر یہ چاہے تو تم سے بھی اللہ کو راضی کر لیں. تو ایک کام کرو، عبادت، بندگی، نظر و نیاز، چڑھاوے لاؤ، ان کے یہاں چڑھاؤ، تاکہ یہ ان تمام تمہارے اعمال کو اللہ تک پہنچا کر کے اللہ کو تم سے راضی کر لے. اب دیکھ رہے ہیں کیسے سینٹنس اس نے بدلا، اب دیکھ رہے ہیں پس منظر میں کیسے اس نے تبدیلی کی. اب لوگ وہ تمام عبادات جو ڈائریکٹ انسان کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ لا کر کے ان مورتیوں، مجسموں اور ان قبروں پر کرنے لگے کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی چلتی ہے، یہ اللہ کا، یہ ہمارے اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، واسطہ ہے، یہ ہماری نیکیوں، ہمارے تقویٰ اور ہمارے اعمال کو اللہ تک پہنچائیں گے، اور ان کی اتنی پاور ہے، ان کی اتنی صلاحیت و طاقت ہے، اسی لیے ہمارے آبا اور اجداد ان کی مورتیاں بنا کر کے یہاں پر رکھی تھی. اب جو ہے شرک کا دروازہ اس امت کے اوپر کھل گیا. میرے بھائیوں ایک چیز آپ غور کیجئے، ابلیس نے، شیطان نے شرک کے لیے جو دلیل دیا تھا وہی دلیل آج بھی شرک کے لیے دی جا رہی ہے. واسطہ، وسیلہ، سفارش اور شفاعت کا نام لے کر کے شرک اس نے شروع کیا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تھوڑی نہ کرتے ہیں. کفار مشرکین نے کیا کہا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے اگر تمہیں جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کرنا پڑے گا، کسی وزیر سے ملنا ہے تو اس کے رشتے دار کو کرنا پڑے گا، چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کرنی پڑے گی. ارے ان کو پکڑ لو، ایندھن جہاں جائیں گے وہاں ڈبے بھی جائیں گے. وہی دلیل جو ہزاروں سال پہلے شرک کو دنیا میں لانے کے لیے ابلیس نے دیا تھا، آج بھی دنیا وہی دلیل دے کر کے، آج بھی شیطان وہی دلیل دے کر کے لوگوں کو شرک کرا رہا ہے. یعنی شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں میرے بھائیوں. یہی کہتے ہیں بس یہ برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے خوش ہے، یہ تم سے اللہ کو خوش کر دیں گے. اب آپ بتائیے شرک کو مزین کیا کہ نہیں کیا؟ مزین کیا نا، شرک کو ملمہ چڑھایا نا اس کے اوپر، منطق دی نا، لاجک دیا نا اس نے.
یہ ذہنوں میں بیٹھ کر کے کون پھونکا؟ ابلیس نے پھونکا، شیطان نے پھونکا۔ تمام گناہوں کے بارے میں آپ دیکھتے چلے جائیے کہ شیطان آپ کے ذہن میں بیٹھ کر کے اس کو مزین کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ آج سود کھا رہے نا لوگ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ شرک، اذان ہو رہی نا۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی مذمت، کتنی شناعت اور قباحت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو اسے اللہ سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ سود کھانے کا مطلب، سود کا معاملہ کرنے کا مطلب اللہ سے اعلان جنگ۔ اور 36 زنا کے برابر ہے سود کا 1 روپیہ۔ ٹھیک ہے، اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے سود کا روپیہ، سود کھانا۔ اتنی ساری قباحت، شناعت اور برائی بیان کرنے کے باوجود بھی آج سود کھا رہے کہ نہیں کھا رہے لوگ؟ سودی معاملہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ابھی ایک کمپنی آ جائے اور کہہ دے آپ 5 لاکھ دو، آپ کو 50,000 ہر مہینے کا ملے گا، اور پھر کچھ دلال وغیرہ چھوڑ دے مارکیٹ کے اندر۔ ابھی دیکھیے لوگوں کے گھروں میں سے پیسے نکلتے ہیں، یہ نہیں پوچھیں گے پروفٹ 50,000 مہینہ آئے گا نا، گیا فتوا ادھر، مولانا ادھر، خطبہ ادھر، تقی ادھر، دین ادھر۔ ایسی ہوا ہر جگہ، کروڑوں روپئے جمع کر لیتی ہے کمپنیاں، تو لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں۔ اور بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود بھی یہ مسلمان پیسے کی چمک، کوئی کہتا ہے ارے میں 2 لاکھ جمع کیا ہوں، 20,000 مہینے کا آ رہا ہے، ٹینشن نہیں ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہوں، تو میرا بھی 1 لاکھ لگوا دو نا، پھر 1 لاکھ یہ بھی لگوا دیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں نے اپنی دکانیں بیچ کے پیسے لگائے، اپنا رکشہ بیچ کے پیسے لگائے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا کر کے لگا دیے۔ اور جب مارکیٹ کا کئی 100 کروڑ جب کمپنی جمع کر لیتی ہے تو لوگوں کے موبائل میں جب بیلنس نہیں آتا ہے، پیسہ کہتے کیا ہوا، چلو آفس میں تالا لگا ہوا ہے۔ ایسے ہوا ہے، پیسے کی چمک دمک انسان کی نگاہوں کو ایسے کھیرا کر دیتی ہے کہ حرام و حلال کی تمیز انسان کھو دیتا ہے۔ سود کو شیطان نے کیسے مزین کیا، کئی طرح سے سود کو مزین کیا۔ یہ کہا شیطان نے، دیکھو یہ شیطان خود انسان کی شکل میں آ کے نہیں کہتا ہے، یہ کچھ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے، کہتا دیکھو یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، یہ بڑے بڑے ادیوگ پتی جو ہیں، یہ ایسے تھوڑی نا ادیوگ پتی بنے، ارب پتی بنے ہیں، انہوں نے بینکوں سے لون لیا ہے، کاروبار میں لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ترقی کیا ہے۔ تو بینکوں سے لون لے کر کے جب تک آپ کاروبار نہیں کرو گے آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ مسلم اسلامی ملک میں ہے کہ آپ سود نہیں لے سکتے، لیکن غیر مسلم ملک میں آپ کر سکتے۔ دارالحرب میں سود کی پابندی نہیں ہے۔ کوئی آ کے کہتا ہے بھائی سود کا جو معاملہ ہے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے پر سود ہے، یعنی ایک غریب ہے وہ بیچارہ علاج کے لیے آیا، آپ سے بولا آپ کو 1 لاکھ دے دو، تو آپ نے 1 لاکھ دے دیا، اس سے 10,000 مہینہ لے رہے ہیں، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سود ہے۔ باقی آپ لے کے پیسہ اور سود دے رہے ہو اس کو، مارواڑی کو، یا سود دے رہے ہو بینک کو اور کاروبار کر کے پیسے کما رہے ہو، یہ سود نہیں۔ ایسے بہت سارے لاجک لا کر کے اور سود کو حلال کر لیا، لوگوں نے حلال کر لیا۔ کتنے لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، کہیں گفٹ کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں بونس کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں ریٹرن کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں منافع کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں بینیفٹ کے نام پر سود۔ سود نے الگ الگ، شیطان نے سود کو الگ الگ نام دے دیا، الگ الگ ٹائٹل دے دیا اور سود کھلا رہا ہے۔ کتنے لوگ آج سود کھا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا تھا یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ۔ لیکن شیطان نے کیسے مزین کر دیا، شیطان نے کیسے مزین کر دیا سود کو، اور کتنے لوگ اس کے اندر گرفتار ہیں آج، کتنے شرعی اور کبیر گناہ کے اندر ملوث ہیں۔
کیسے شیطان نے آسان کر دیا، مزین کر دیا اور مبتلا کر دیا انسان کو اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، آپ حقائق کا پتہ لگائیے، اللہ نے جو سود حرام قرار دیا ہے یہ کبھی انسانوں کے لیے اس کے اندر خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو سودی نظام آ گیا اور بولتے یہ ترقی کر رہے، وہ ترقی کر رہے، لون لے کر کے لاک ڈاؤن کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، لون لے کر کے کارخانہ لگایا، کاروبار شروع کیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، قسط نہیں بھر پا رہا ہے، بینک والے بار بار فون کر رہے ہیں، آ کر ذلیل کر رہے ہیں، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو لٹک کے مر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لون لیا تھا پیسہ لاکھوں روپیہ وہ تو نہیں بھر پایا، مکان بک گیا، بیوی کے زیورات بک گئے، کھیت گاؤں کا بیچ کر کے آ گیا، اور جتنی پراپرٹی تھی سب بیچ دیا سود بھرنے کے لیے، اصل جو رقم ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ سود لے کر کے گاڑی نکالا، نہیں بھر پایا قسط، بینک والے آ کر کے اس کی گاڑی کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، فلاں کی گاڑی دیکھ بینک والے لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا ذلیل ہوتا ہے آدمی، رسوا ہوتا ہے۔ اس میں خیر تھا، اس میں بھلائی تھی؟ کسان بیچارے لون لے کر کے کھیتی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، سیلاب آ گیا، فصل بہ گئی، اس کو اپنا پورا کھیت بیچنا پڑتا ہے، لون جو لیا تھا فصل کے لیے پورا کھیت بیچنا پڑتا ہے، گھر بیچنا پڑتا ہے۔ سود میں خیر نہیں تھا میرے بھائیوں۔ یہ لوگوں کی لاجک سن کر کے آپ اپنا دماغ خراب مت کیجئے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیجئے۔ پہلے جب سود نہیں تھا تب کیا لوگوں نے ترقی نہیں کیا تھا؟ تب کیا لوگ آگے نہیں بڑھے تھے؟ جب سودی نظام نہیں تھا، لون نہیں تھا، تب بھی کروڑ پتی ہوئے لوگ، ارب پتی ہوئے لوگ۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ایمان اللہ کے رزاق ہونے پر نہیں ہے۔ اللہ رزاق ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ کاروبار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا اگر ایمان ہو اور حلال طریقے سے کاروبار کر رہے ہو۔ آج بھی حلال طریقے سے، آج بھی جائز طریقے سے اور اسلامی قوانین کے دائرے میں رہ کر کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم فادے بازی نہیں کریں گے، جب تک ہم دھوکہ نہیں دیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایسا ہمارا ایمان۔ اگر یہ دوسرے لوگ بولیں تو میں سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا یہی دین و ایمان ہے، ان کے پاس اسلام جیسی کوئی مقدس شریعت نہیں ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بولے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسلمان اس طرح کی بات بولے، مسلمان اس طرح کی چیزوں کا حوالہ دے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو سود جو اللہ سے اعلان جنگ تھا، شیطان نے مزین کر کے لا کے ہمارے معاشرے میں پھیلا دیا۔ اب دیکھیے، لوگ اچھے خاصے لوگ پیسے دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آدمی آتا ہے صرف پیسہ چاہیے، 50,000 میں آپ کو دیا کروں گا مہینے کا، ٹھیک ہے دے دو، اور قرآن کی تلاوت دے دیتے ہیں، ہاں برابر تلاوت کے 3 رکوع پڑھ کے ہی اٹھوں گا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اتنا ذہن شیطان نے ایسے مزین کر دیا۔ وہی وہ دارالحرب میں ہے، دارالاسلام میں ہے، دارالحرب میں آپ لے دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی بات غیر مسلم سے معاملہ سلوک کر سکتے ہو، کوئی بھی، باقی اس طرح کی باتیں جو لوگ کہیں جن لوگوں نے کہا ہے ان کی باتوں کو سن کر کے لوگ، کیونکہ ہم کو حلال کا فتویٰ کہیں سے مل جائے، طبیعت ایسی ہے نا انسان کی کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام حرام ہے، ایک مولوی صاحب نے نہیں ان کو یہ کہا ہاں جائز ہے کر سکتے ہیں، اسی کی بات پکڑ لے گا اور جگہ جگہ بولے گا ارے ٹھیک ہے، لوگ بولتے ہیں وہ مولانا بھی تو مولانا ہے، ان کے پاس بھی تو سند ہے، وہ بھی تو خطبہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے۔ ہمارے مطلب کے مطابق فتویٰ مل جائے تو فوراً ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ 10 لوگوں نے کہا حرام ہے، نہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں ان کو نالج ہے، اور ایک نے کہہ دیا تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اور مزید میں تحقیق کروں اور دیکھو ان سے بڑے عالم کے پاس جاؤ۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، گناہ کی طرف ہم لپکتے ہیں، گناہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی سود کو بھی شیطان نے کیا کر دیا؟ مزید کر دیا۔ دیکھو یہ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتایا، ایک ہتھکنڈہ شیطان کا میں نے آپ کو بتایا۔ شیطان نے یہ بھی کہا تھا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، آرزویں امیدیں، ٹھیک ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے،
جانوروں کے مقدس ہونے کا جو عقیدہ ہے نا، یہ شیطان کا دیا ہوا ہے۔ جانور کا کان کاٹ کر کے زمانے جاہلیت میں پھر اس کو مقدس بنا دیتے تھے۔ اس کو کوئی مارتا تھا نا تو اس کو مارتے تھے لوگ۔ وہ کسی کے کھیت میں گھس کے کھا رہا ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا تھا، اس کا کوئی دودھ نہیں پی سکتا تھا، مقدس بنا دیتے تھے۔ وہی عقیدہ جانوروں کے مقدس ہونے کا۔ ارے انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سے زیادہ اشرف کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن انسانوں سے شیطان نے جانوروں کو اشرف المخلوقات بنوایا۔ اور کیا کہا میں اسے حکم دوں گا، یہ اللہ کی فطرت کے اندر تبدیلی کرے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی فطرت اور اللہ کے بنائے ہوئے نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرے گا انسان۔ میرے بھائیو، ہم کو اللہ نے یا کسی بھی چیز کو جس انداز پر پیدا کیا ہے وہی فطرت ہے، اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا یہ شیطان لے کر کے آیا ہے، ابلیس لے کر کے آیا ہے، انسانوں سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرا رہا ہے۔ کیسے؟ پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، چہرے کا ناک نقشہ بدلنے کے لیے پلاسٹک سرجری۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، ارے بھائی جس کو اللہ نے جو شکل دے دی وہی فطرت ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکل پہ آدمی سرجری کراتا ہے، اس کا مطلب اللہ تیرا بنایا ہوا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اور اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو پلاسٹک سرجری، چہرے کا کلر تبدیل کروانا، اور خاص طور پر حسن اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے خواتین بیوٹی پارلروں میں یہ سب کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے فطرت سے چھیڑ چھاڑ، ٹیٹو بنوانا۔ ایسے بہت سارے مقامات پر فطرت سے چھیڑ چھاڑ۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے اپنے نالج سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور پھر اس کا مقصد، اس کو اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، مصنوعی طور پر بچے پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی عورت، کوئی مرد اور عورت ہیں، عورت کہتی ہے کہ مجھے بچہ پیدا کرنا اور پھر اس کو، اس کی تکلیف کو جھیلنا، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی آ گیا، کیا کہ مرد کا اسپم، مرد کا نطفہ جو ہے، ایک تیسری عورت جو پیسہ لے کر کے اپنا رحم کرایہ پر دیتی ہے، اپنا رحم ہائر کرتی ہے، تو اس مرد کا اور مرد کا اسپم، عورت کا اسپم لے کر کے اس میں، یا صرف مرد کا اسپم، اس کا جو نطفہ ہوتا ہے اس عورت کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے دوائیوں کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، تو ان دونوں کا بچہ کسی اور عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ جائز شکلیں ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ سب کرنے سے حسن میرا ختم ہو جائے گا، بچہ پیدا کرنے سے، حمل برداشت کرنے سے میرا حسن، میری جوانی، میرا شباب، میری تازگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا۔ ایک عورت کا رحم لیا جاتا ہے ادھار، وہ پیسہ لیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، اور پھر جاتی اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نیچر سے چھیڑ چھاڑ، اس میں تبدیلی جو شیطان کروا رہا ہے انسان سے۔ اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیطان کس طرح سے انسان سے، اب تو انسان کا خلیہ لے کر کے اور اسی کی طرح دوسرا انسان بنانے کی انسان سوچ رہا ہے کہ خلیہ لے کر کے اس کو لیبارٹری میں رکھ کر کے اور خاص پروسیس سے گزار کر کے اسی کی طرح سے انسان بنانے کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے۔ یعنی فطرت، یعنی شیطان، آپ دیکھو شیطان انسان سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرانے کے معاملے میں کتنا دور تک جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے میرے بھائیو، یہ شیطان کی چال ہے۔ وہ کہہ کے آیا ہے اور دنیا میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دی، اور بہت ساری چیزیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نماز کا وقت ہو رہا ہے،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حربوں، اس کے چالوں اور اس کے ہتھکنڈوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان، توحید اور عمل صالح پر قائم رکھے، صحیح عقیدے، صحیح دین اور صحیح منہج کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔